بلوچستان بحران سے متعلق لیاقت بلوچ کا ایک انتہائی اہم آرٹیکل سامنے آیا ہے۔ بلوچستان کا بحران حل کیا ہے کے عنوان سے اس آرٹیکل کو شروع سے آخر تک سنیں۔ یہ انتہائی اہم آرٹیکل ہے۔ لیاقت بلوچ لکھتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اہم جغرافیائی حیثیت اور عظیم تاریخی ورثے کا حامل معدنیات سے مالا مال صوبہ ہے۔ اس غیر معمولی تصویراتی جغرافیائی اہمیت اور وسائل کے باوجود بلوچستان طویل مدت سے دہشت گردی اور اس سے جڑے دیگر مسائل و مشکلات کا شکار ہے۔ بلوچستان کے مسائل کو تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل بیٹھ کر حل کرنے کی بجائے ریاستی رٹ قائم کرنے کے یک طرفہ اقدام نے مسائل کو اور زیادہ گمبھیر بنا دیا ہے۔ بلوچستان کے عوام بالخصوص نوجوانوں کے اندر بڑھتی ہوئی مایوسی ان کے اندر نفرت کو ابھارنے کا باعث بن رہی ہے، جو قومی سلامتی اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال کے لیے خطرناک ہے۔ صوبے کے عوام کی فیڈریشن پر اعتماد میں کمی ملکی سلامتی کے لیے نیک شگون نہیں۔ بلوچستان میں موجود احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے وہاں کے عوام اور بااثر طبقات کے ساتھ باہمی اعتماد پر مبنی سماجی روابط بڑھانا وقت کا تقاضا ہے۔ بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق بلوچ عوام کا ہے۔ بلوچ عوام کی محرومیوں کے ازالے، دیرپا امن کے قیام اور مسائل کے حل کے حوالے سے چند گزارشات بطور ناگزیر اقدامات حسب ذیل ہیں۔ ملک بھر بالخصوص بلوچستان کے عوام کو یہ پختہ یقین ہو کہ ملک میں آئین کی پاسداری، قانون کی حکمرانی عوام کی طرح ریاستی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ قانون و انصاف کے نفاذ کے لیے شفافیت پر مبنی غیر جانبدارانہ نظام کے قیام کو یقینی بنانا ہوگا۔ بلوچستان کے وسائل پر صوبے کے عوام کا حق ملکیت تسلیم کیا جائے۔ بلوچستان میں طویل عرصے سے بیرونی قوتیں دخل اندازی کر کے دہشت گردی کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری اس کا واضح ثبوت ہے۔ اس مداخلت اور دہشت گردی کی بے یقینی کے لیے ریاست، ریاستی اداروں اور عوام کا باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک پیج پر ہونا ضروری ہے۔ لیاقت بلوچ لکھتے ہیں کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ یقیناً ایک گیم چینجر منصوبہ ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے 3 صوبے طویل موٹر ویز اور دیگر عوامی منصوبوں، اورنج ٹرین وغیرہ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن اس اہم اقتصادی ترقی کے منصوبے کے مرکز گوادر اور پورے صوبے میں 1 کلومیٹر بھی موٹر وے نہیں ہے، نہ ہی عوامی بہبود کا کوئی اور بڑا منصوبہ زیر تکمیل ہے۔ اس کوتاہی کا ادراک کر کے بلا تاخیر خاتمہ کیا جائے۔ حکومت کا یہ اقدام بلوچستان کے عوام کے فیڈریشن پر اعتماد کی بحالی کا ذریعہ بنے گا۔ اس منصوبے میں بلوچستان اور سابقہ فاٹا کے لیے ریاست کی پالیسی اور حکمت عملی منصفانہ اور نتیجہ خیز ہونی چاہیے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قوم پرستی، علاقائی تعصبات کی آڑ میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں گزشتہ کچھ عرصہ کے دوران تشویشناک اضافہ ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں موسیٰ خیل کا سانحہ انتہائی لرزہ خیز ہے۔ ایسے واقعات ریاست اور قومی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ قوم پرست جماعتوں اور بلوچ نوجوانوں کے لیے بھی نئے خطرات کا باعث ہیں۔ 26 اگست 2024 کے لرزہ خیز واقعات کے اثرات کو نہایت احتیاط، حکمت و تدبر پر مبنی اقدامات سے مثبت سمت کی طرف لانے کی حکمت عملی اپنائی جائے۔ بلوچستان میں عرصہ دراز سے رہائش پذیر افغان مہاجرین، تجارت پیشہ افراد کے لیے ماضی میں دی گئی غیر ضروری رعایتوں پر مبنی پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ عدم حکمت، عجلت اور کرپٹ نظام کے تحت معاملات کو چلائے رکھنے کی بجائے حکمت و دانش اور حقیقی قومی مفاد پر مبنی پالیسی اور اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔ محض سطحی اقدامات سے بلوچستان کے عوام کا اعتماد بحال نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچ پشتون قبائلی نظام کے تحت جرگہ سسٹم کے ذریعے مسائل کا مرحلہ وار حل تلاش کیا جائے۔
بلوچستان کی محب وطن جمہوری قیادت کے ساتھ گزشتہ کئی دہائیوں سے شخصی آمریتوں، فوجی حکمرانوں کے دور میں غلط فہمیوں پر مبنی جارحانہ طرز عمل اب بند ہونا چاہیے۔ پرویز مشرف کی طرف سے نواب اکبر خان بگٹی جیسی محب وطن اور جمہوریت پسند قیادت کو ٹارگٹ کر کے قتل کرنے جیسے واقعات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ من پسند سیاستدانوں کو دھاندلی کے ذریعے انتخابات میں جتوانے کے ناجائز حربوں اور طرز سیاست کو ختم کیا جائے اور پورے ملک سمیت بلوچستان کے عوام کو اپنی قیادت خود منتخب کرنے کا جمہوری حق دیا جائے اور نتیجے میں سامنے آنے والی عوامی قیادت مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ اعتماد کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے تمام مراکز کو تسلیم کیا جائے۔ بلوچستان کے عوام محب وطن اور باوقار روایت کے حامل ہیں۔ بلوچ عوام کا عزت و وقار ملحوظ رکھا جائے اور پشتونوں کے اعتماد کو بحال کیا جائے۔ بلوچستان کے اہل فکر و دانش اور سیاسی قیادت بلوچستان کے پرعزم باصلاحیت نوجوانوں کو ساتھ ملا کر انہیں اعتماد میں لے کر مسائل کا حل نکالیں۔ لیاقت بلوچ آگے لکھتے ہیں کہ بلوچستان میں حالات کی مرحلہ وار خرابی اور نوجوانوں کے اندر بڑھتی ہوئی مایوسی نے کئی مسائل کو جنم دیا ہے۔ ریاستی جبر پر مبنی پالیسی نے یہاں کے نوجوانوں کے اندر مزاحمت پر مبنی جذبات کو فروغ دیا ہے اور انہیں اپنی آزادی کے حق اور وقار کے تحفظ کے لیے اپنی مرضی کی راہ اختیار کرنے کی طرف راغب کیا ہے۔ ملک دشمن عناصر نے اس تمام تر صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کے نوجوانوں کے اندر بغاوت کے جذبات کو ابھارنے کے لیے بے دریغ وسائل خرچ کیے ہیں۔ دوسری طرف ریاست طاقت کے بل بوتے پر صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر لوگوں کو دبانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس نے بلوچستان کے عوام کے اندر غم و غصے، اضطراب اور مایوسی کی کیفیت پیدا کی ہے۔ اب وقت ہے کہ اس غیر منصفانہ اور ماورائے آئین و قانون طرز عمل پر نظر ثانی کی جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلوچستان میں تاریخی اعتبار سے خواتین سیاست سے الگ رہیں اور اپنی ثقافتی تہذیبی عظیم روایات کے پاسبان بنی رہیں، لیکن نواب اکبر خان بگٹی کے المناک قتل کے بعد خواتین بھی احتجاج کے منظر پر نظر آئیں۔ پھر گوادر میں عقد و تحریک میں خواتین کا جوہری تاریخی کردار رہا اور اب لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے خواتین سڑکوں چوراہوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ حالات کی سنگینی کا تقاضا یہی ہے کہ عوام کو درپیش حقیقی مسائل کا درست ادراک کر کے یہ وقت ازالہ کیا جائے۔ ایک اور انتہائی اہم اور قابل توجہ پہلو بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں حکومت سازی کا عمل ہے، جس نے پورے بلوچستان کے سیاسی جمہوری عمل اور حق حکمرانی کو بے اثر اور غیر متعلق کر دیا ہے۔ بلوچستان کا نوجوان باشعور اور جمہوریت پسند ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کا تحفظ اور عوام کے مفادات کا سودا کرنے والی قیادت پر اسے کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ محض نمائشی اقدامات اور دعووں کی بجائے بلوچستان کے نوجوانوں کا سیاسی و جمہوری عمل پر اعتماد بحال کیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جاری سیاسی معاشی بحرانوں سے نکلنے کے لیے مقتدر اور بااختیار قوتیں قومی سیاسی جمہوری قیادت مل بیٹھ کر ایک متفقہ قومی ریاستی ایجنڈا اور پالیسی ترتیب دیں۔